آپ کو براہ راست لے چلیں گے، مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کریں گے۔ آفت آئی تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ پورے ملک میں وزیر اعظم نے ان سیلابی علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی کل، اور آج یہ صوبوں کو بھی ریکویسٹ کی ہے، ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں سیلابی علاقوں کے اندر جو آفت زدہ ان کو ڈکلیئر کر دیں، تاکہ جو ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ طور پر متحرک ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مشترکہ سروے کا کہا ہے کہ جو این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم ایز مل کر کریں وہ سرویز، اور ان سروس کے اندر جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے وہ فوری طور پر سٹارٹ ہو جائے۔ دوسرا، آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا واقعہ ملک کے اندر ہوا جس میں افواج پاکستان کے افسر شہید ہوئے، اور وہ بھی سیلابی جو سیلاب زدگان تھے، جو سیلابی علاقے تھے، جو سیلاب کی زد میں آئے ہوئے تھے، وہاں اپنی فرض سر انجام دے رہے تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک جماعت جس کا مائنڈ سیٹ ہی ٹرولنگ ہے کہ جو بات ہو اس کے اوپر ٹرولز کریں، اور ان شہادتوں کے اوپر، ان فوجی افسران کی شہادتوں کے اوپر جو مدد کے لیے نکلے تھے ان کے اوپر ٹرول شروع ہو گئے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ یہ شرمناک اور افسوسناک رویہ ہے، اور یہ رویہ ایک مائنڈ سیٹ جس کا نام عمران خان ہے، جس کے حکم کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بشرا بی بی اپنے بیٹے ارسلان کو یہ ہدایت جاری کرتی ہیں کہ دوسروں کو غداری کے ساتھ لنک کر دو، اور یہی اسی طرح یہ جو ٹرولنگ اس کے اوپر ہوئی، میں اس پہ شرمسار بھی ہوں۔ ہماری پوری قوم، افواج پاکستان اور وہ شہید جو اپنی ڈیوٹی نہ صرف بلکہ بیونڈ ڈیوٹی جا کر وہ لوگوں کی مدد کر رہے تھے اور شہادت نوش فرمائی، میں ان کو سلام بھی پیش کرتی ہوں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں۔ اور اس قسم کی جو نفرت، اشتعال انگیزی، جھوٹ اور تقسیم کے اوپر جو نوجوانوں کو اداروں کے ساتھ تقسیم کرنا اور ان کو کنفرنٹ کرنا اور ان کے مقابل کھڑے کرنے والا رویہ ہے، اس کا وہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ اب جو آج کی پریس کانفرنس ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے، کیونکہ 4 دن سے جو فورن ایجنٹ ہیں عمران خان صاحب، جن کو الیکشن کمیشن نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اور کسی پارٹی کے سربراہ کو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کیا ہے، اور یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ یہ اس فیصلے میں اب یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے، اور یہ فیصلہ 8 دنوں میں نہیں، 8 مہینوں میں نہیں، یہ فیصلہ 8 سال کی تحقیقات کے بعد آیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کو یہ گمراہ کرنے کی مزید کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ 14 دسمبر 2014 میں یہ فائل ہوئی تھی پٹیشن، اکبر ایس بابر صاحب نے الیکشن کمیشن میں کی تھی، اور 15 جنوری 2015 میں اس کی ہیئرنگز جو تھیں وہ سٹارٹ ہو گئی تھیں۔ تو 8 سال کے اندر یہ پوری تحقیقات ہوئیں، جس میں 51 دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ایڈجرنمنٹس مانگی، 9 دفعہ اپنے وکیل بدلے، اور اس کے بعد 11 دفعہ ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے دائرے کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ یہ ان کا دائرہ نہیں ہے، اور جو اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا اس کے خلاف پٹیشنز کی کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جو 8 سال کی ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عجلت میں فیصلہ آیا ہے۔ 8 سال کسی بھی پارٹی کی فنڈنگ کے بارے میں، تحقیقات کے بارے میں 8 سال وہ مدت ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی فیصلے کو پارٹی کے لیے نہیں استعمال کی گئی۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈکلیئر کیا گیا ہے قانون کے مطابق فورن ایڈڈ پارٹی، اور پھر وہ ایفیڈیوٹ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جمع کرائے 5 دفعہ۔ انہوں نے کہا میرے اکاؤنٹنٹس جمع کراتے تھے، مجھے کیا پتا کیا آتا تھا، اس پہ دستخط کرتے ہیں عمران خان صاحب۔ اگر میری ٹیکس ریٹرن پاکستان کے قانون کے مطابق ایف بی آر میں اور الیکشن کمیشن میں ہر سال جمع ہوتی ہے، یا آپ سب میں بہت سے لوگوں کی پارلیمنٹیرینز کی وہ ڈیٹا ایف بی آر میں جمع ہوتا ہے، تو سب اپنی سٹیٹمنٹس کے اوپر سائن کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں ان سٹیٹمنٹس کو ویریفائی کرنے کے بعد۔ یہ جعلی دستاویز، فالس، جھوٹا دستاویز جمع کرایا عمران خان صاحب نے، اور یہ تمام فورن فنڈنگ جو ملک کے اندر آتی رہی عمران خان صاحب نوئنگلی اینڈ ولنگلی وصول کرتے رہے۔ میں ابھی اس میں آؤں گی۔ اور اس کے بعد یہ مدعا کیا ہے؟
اب اس کو ٹیکنیکلٹی کا رنگ دیا جا رہا ہے. دوسروں پہ الزام لگاؤ, پریس کانفرنسیں کرو, میڈیا کو استعمال کرو, اپنی ریاستی طاقت کو استعمال کرو, اپنی کرسی کو استعمال کرو, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرو اور دوسرے کی عزت اچھال دو اور اس کو چور کہہ دو. اور اپنے معاملے پہ جب بات آئے تو اس کو ٹیکنیکلٹی کہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ایفیڈیوٹ پہ میرا اکاؤنٹنٹ کیا لکھ رہا ہے, مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. 5 سال 5 ایفیڈیوٹس مجھے معلوم. عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں تھا, وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. اور پھر ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے, یہ مدعا آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے, بہت سیدھا کہ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر جو رجسٹرڈ ہے وہ کسی بھی کمپنی, کسی بھی فورن انڈیویجول یا ملک کے اندر کمپنیز سے پیسہ نہیں لے سکتی. یہ ممنوع فنڈنگ کا معاملہ ہے کہ آپ اسی طرح کسی فورن انڈیویجول یا آپ ملک کے اندر کسی پولیٹیکل کسی کمپنی یا ملک سے باہر کسی کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے. وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ آتی ہے. یہ کنسیلمنٹ کا معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹس جس کے ذریعے آپ فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ منگاتے رہے, آپ نے ان اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا کیونکہ وہ چوری کا پیسہ تھا, کیونکہ وہ فورن فنڈنگ کا پیسہ تھا جو قانون اجازت نہیں دیتا. آپ نے فالس ایفیڈیوٹس پارٹی کے چیئرمین ہونے کے ناطے الیکشن کمیشن میں 5 سال جمع کرائے, جن 5 سالوں کا یہ ڈیٹا اور 5 سالوں کی یہ تحقیقات ہیں. اس کے بعد یہ مس اپروپریشن آف فنڈ ہے. اس کے بعد آپ اپنے ذاتی ملازمین کے جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے, آپ ان کے ذاتی اکاؤنٹس کے اندر پیسہ منگوا کر وہ آپ وصول کرتے رہے. اس کے بعد آپ چیریٹی کا پیسہ, خیرات کا پیسہ لے کر آپ استعمال کرتے رہے پولیٹیکل پرپسز کے لیے, اور کہاں کہاں استعمال ہوا میں اس پر آؤں گی ابھی. اور اس کے بعد سب کچھ, اور پھر آپ ہنڈرنس بنے رہے, ہنڈرنگ دا پروسیس. الیکشن کمیشن لکھتا ہے کہ ورس ابیوز آف لا ہوا ہے. آپ ہنڈر کرتے رہے, 51 ایڈجرنمنٹس لیتے رہے, اپنے وکیل بدلتے رہے, تاخیر کرتے رہے, اور آج آپ 2 جھنڈوں کے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اکاؤنٹس میں یا پارٹی کے اکاؤنٹس میں یا میرے ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس میں فورن فنڈنگ آتی رہی, مجھے یہ معاملہ پتہ نہیں تھا اور یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. پھر آپ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ کس طرح اوورسیز پاکستانیز ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, سیلاب کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں, چیریٹی کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں. عمران خان صاحب, آپ کو اوورسیز پاکستانی نے انہی چیزوں کے لیے پیسہ دیا تھا. آپ نے 2010 میں اور اس کے بعد آپ ایک فلڈ فنڈ بنایا تھا جس میں اوورسیز نے آپ کو پیسہ دیا. آپ نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا, اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا جس کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا تھا. اور آپ کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے, دوسروں کو چور کہو, اور اس کے بعد اپنے پہ سوال آئے تو کہو یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. اس کے بعد نوئنگلی اینڈ ولفلی, ولنگلی, جانتے بوجھتے ہوئے, یہ فیصلہ کہتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ پیسے آتے رہے. عمران خان صاحب کو معلوم تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ فورن فنڈنگ آتی رہی, چور پکڑا گیا, 8 سال کے بعد پکڑا گیا, جو الیکشن کمیشن بھاگتا رہا, الیکشن کمیشن کو جواب نہیں دیا, اور آج 2 جھنڈے رکھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جھوٹ بول رہا ہے. اور میرا بہت بڑا بلنڈر تھا کہ میں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.